لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم و برادران عزیز، جیسا کہ ایمان کے عنوانات پر گزشتہ 2 جمعوں سے بات چل رہی ہے، کہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں صرف کیفیت کا فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہراً ماننا، اسلام کہتے ہیں ظاہراً ماننا۔ اسلام کا تعلق افعال سے ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس پر عمل کرنا اور اس پر چلنا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں، اور ایمان نام ہے یقین کا۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، ماننے سے ہے، کہ دل سے اقرار کر لینا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں لے کر آئے، ایک روشن کتاب اور دوسری چیز روشن دل۔ ایک روشن دل اور دوسرے دمکتے ہوئے اخلاق، ایک علم کامل اور ایک عمل کامل۔ اور کائنات کی جتنی سعادتیں ہیں، کائنات کی جتنی سعادتیں ہیں وہ علم اور عمل کے اندر ہی رکھی گئی ہے۔ آج کا دور علم کے انحطاط کا دور ہے، اور ہماری نوجوان نسل وہ علمی طور پر اور عملی طور پر وہ دین سے بالکل دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن یہ فاصلہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہے کہ آج دجالی فتنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہر آنے والا دن تاریخ ہے، ہر آنے والا دن یہ فتنہ ہے کہ روزانہ نئے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں۔ اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلام اور ایمان پر چلنے والوں کو ہٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تو آپ نے ٹھیک صحابہ کرام تک اس دین کو پہنچا دیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا موقع پر، حجۃ الوداع یہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج سے پہلے یہ بات بھی چلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 ہجری میں حج کے لیے نکلنے والے ہیں، اور تمام عرب قبائل ہیں، دور تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا ہے، وہ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑی تعداد یہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں پر حج کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل و بلیغ خطبہ دیا،
جس میں آپ کے ارد گرد 1,24,000 یا 1,40,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو اپنے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ اسلام کی سماجی، سیاسی، تمدنی اصولوں کی وہ ایک جامع بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہی سے معافی مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میری بات کو خوب اچھی طرح سے سن لو. کچھ خبر نہیں کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو. آپ نے فرمایا تھا، واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا. آپ نے فرمایا کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید کہ اس کے بعد اس مقام پر میں تم سے دوبارہ نہ مل سکوں. آپ نے فرمایا تھا کہ آج جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں. آج کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے، کہ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جتنی خشیت ہوگی، جتنا ڈر ہوگا، جتنی محبت ہوگی دین کے لیے، تو اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا، اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ مومن ہوتا ہے اور اللہ کا نافرمان وہ شقی ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں ایک چیز چھوڑتا ہوں، میں تمہیں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. یہ ایک طویل خطبہ تھا، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ارشاد فرمانے کے بعد جو 1,24,000 یا 1,40,000 کا جو صحابہ کا مجمع تھا، وہ انہیں خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو، کل قیامت کے دن میری نسبت اللہ تم سے پوچھے گا، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کا پورا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا فرض ادا کر دیا. آپ نے اس مجمع میں صحابہ سے گواہی لی اور صحابہ نے اس کی تصدیق کی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا اور اس کو عملی جامہ پہنایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل دونوں کے محافظ بنے. انہوں نے علم کو اپنے دل و دماغ میں بھی محفوظ کیا اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کی شکل میں بھی محفوظ کیا. گویا علم سینوں میں بھی محفوظ ہوا اور سفینوں میں بھی محفوظ ہوا. میرے بھائیوں، صحابہ کی جو جماعت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کی محافظ تھی. وہ عشاق کا مجمع تھا، وہ اللہ کی چنی ہوئی جماعت تھی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھتے تھے وہ خود بھی اسی طرح سے کرتے تھے، وہ خود بھی اسی طرح سے عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اس حد تک شوق ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ظاہری اعمال، افعال، رفتار، گفتار، کردار، ہر چیز میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوتے تھے. باہر سے لوگ ملنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں تشریف فرما ہوتے
لیکن سب لوگ اپنے ظاہری اعمال، افعال اور کردار اور اپنی شخصیت میں اس قدر ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے کہ انہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نقل و اصل کے اتنے قریب ہو چکی تھی اور تابع اپنے مطبوع کے اتنے قریب ہو چکا تھا کہ دونوں کے درمیان سے فاصلے سمٹ چکے تھے کہ پہچان نہیں ہو پاتی تھی۔ میرے بھائیوں، ہجرت کا موقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو تمام صحابہ کرام پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ اب مدینہ میں آپ کے دید و دانش رکھنے والے لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ جب وہ دونوں حضرات کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ پہچان نہیں کر پاتے کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے، کیونکہ وہ اپنے ظاہری افعال، کردار میں اس طرح سے ایک جیسے نظر آ رہے تھے کہ یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ وہ آگے بڑھ کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مصافحہ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، مزید آپ کو تھکنا نہ پڑے۔ لیکن جب سورج کی کرنیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جس کو ہم اللہ کا نبی سمجھ رہے تھے وہ اٹھتے ہیں اور اپنی چادر کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تان دیتے ہیں۔ تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کون ہے اور غلام کون۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے اس حد تک اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اس حد تک عمل کرنے کا شوق ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ یہ حج کے سفر پر ہیں، حج کے سفر پر جا رہے ہیں، ایک جگہ پر جا کر رکتے ہیں اور اپنے سواری سے اتر کر ایک ویرانے کی طرف وہاں ایک کونے میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے حیت بناتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فارغ نہیں ہوئے، ایسے ہی واپس آ گئے، اپنی سواری پر بیٹھے اور چلنے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں یہاں پر رکنا پڑا اور آپ کو قضائے حاجت کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اسی راستے پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر آ کر اپنی سواری روکی اور اسی جگہ پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی، اس لیے میرا جی چاہا کہ میرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے کس حد تک شوق رکھتے تھے اور وہ کس حد تک وہ محافظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سن لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھ لیتے تو وہ خود بھی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کے عمل کا تو ایک عجیب واقعہ کہ ایک حبشہ کے رہنے والے ایک حبشی تھے، تو وہ جب بھی نہا کر نکلتے تھے تو وہ اپنے بالوں کو دیکھ کر یہ سوچتے تھے کہ میں بھی اپنے بالوں کے درمیان میں سے، یہاں بیچ میں سے مانگ نکالوں، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان میں سے، بالوں کے درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے ہیں۔ لیکن حبشی ہونے کی وجہ سے
حفشی و نساد ہونے کی وجہ سے ان کے جو بال تھے وہ چھوٹے قسم کے سخت گھنگریالو تھے۔ اب وہ یہ سوچ کر بڑے افسوس میں رہتے تھے کہ میرے سر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نہیں۔ ایک دن چولہا جل رہا تھا تو انہوں نے ایک سلاخ کو لیا، لوہے کی ایک سلاخ لی، چولہے میں اس کو رکھی، گرم کیا۔ جب وہ خوب گرم ہو گئی تو پھر اس سلاخ کو لے کر اپنے سر کے درمیان میں پھیر لیا۔ یہ کرنے کی وجہ سے جب انہوں نے گرم سلاخ کو پھیرا تو بال بھی جلے، چمڑی بھی جلی اور زخم بھی ہوا، لیکن جب یہ زخم درست ہوا تو ان کے سر کے درمیان میں ایک لکیر نظر آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تکلیف اٹھائی ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے سر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت نصیب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس حد تک شوق ہوتا تھا صحابہ کو عمل کرنے کا۔ بعض مرتبہ میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے ظاہر بناتے بناتے باطن بھی اپنے آپ بن جاتا ہے۔ عمل کرتے کرتے اپنے آپ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا، اور صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ ایک علمی شجرہ ہے، ایک علمی تعلق ہے اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نے ہمارے استاد ہمارے جو جتنے بھی استاد تھے ہم نے ان سے جو پڑھا ہے، تو یہ ایک علمی شجرہ ہے، یہ ایک علمی تعلق ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی غیب نہیں کہ جس میں بیچ میں پورے دین میں رد و بدل ہو گئی۔ قرآن میں تو رد و بدل ہو ہی نہیں سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر دور میں قرآن کو بدلنے کی، قرآن میں تحریف کرنے کی پوری کوششیں کی گئی، لیکن وہ ناکام رہے۔ حال ہی میں ہمارے سامنے ایک فتنہ آیا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دو، سارا زور لگا دیا گیا، لیکن وہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے کسی نسخے سے الگ نہ کر سکے۔ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باقی حدیثوں میں بہت سارے لوگوں نے موضوع حدیث، من گھڑت حدیثیں بھی جمع کی، لیکن آج کتابوں کا جو انبار ہمارے پاس ہے اس میں حسن درجے کی روایات، صحیح درجے کی جو روایاتیں ہیں، جو ضعیف ہیں، جو من گھڑت موضوع ہیں، وہ سب الگ الگ ہو چکی ہے، ان میں بھی فرق ہو چکا ہے۔ ہمارے سامنے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابوں میں محفوظ ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے محفوظ ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اب سیکھنے کے لیے ہمیں ایک رابطہ قائم کرنا ہوگا، سیکھنے کے لیے ہمیں ایک تعلق بنانا پڑے گا دنیا کی دولت سے نظر ہٹا کر۔ میرے بھائیوں، جو اصل اور حقیقی دولت ہے اس کی سلامتی کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، ایمان کے مقابلے میں دنیا کی چمک دمک کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ خواب تھا، یہ جو میں نے دیکھا اور سنا یہ ایک افسانہ تھا، اور واقعی میں جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک خواب ہی ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے، الناس نیام فاذا ماتوا انتہبوا، کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، صرف موت ہی انہیں ان کی نیند سے بیدار